آج آپ حضرات کو چونکہ دنیا کے معاملات میں انسان کو جہاں رزق کی تنگی پہ پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کے اور معاملات بھی ہیں کہ جس میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک پریشانی انسان کے ساتھ یہ لاحق ہوتی ہے، خاص کر والدین کے لیے، کہ ہماری اولاد کے لیے اچھا رشتہ ہو۔ بیٹے والے چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی جو بہو کی شکل میں ملو وہ اچھی ہو، نیک صورت اور نیک سیرت ہو، ساس اور سسر کی خدمت کرنے والی ہو۔ اسی طرح جو بیٹی والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو داماد ملے وہ بھی نیک ہو، دیندار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور ساس اور سسر کی عظمت اس کے دل میں ہو، قدر کرنے والا ہو۔ اسی پر اللہ رب العزت نے ہمیں حل بتا دیا، خود ہی فرما دیا، اور کہ یہ دعا مجھ سے مانگا کرو۔ تو اللہ رب العزت جو یہ دعا مانگتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتلائی ہوئی دعائیں وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور جو یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے نیک صالح رشتے کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، عنایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتلایا ہوا ایک مجرب وظیفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی یہ وظیفے چھوٹی ہی عمر سے یاد کروانا شروع کر دیں، اس دعا کو، چونکہ یہ بہت مجرب ہے۔ اور جیسے اس دعا کا مانگنا ہے کہ ہم اس کو دعا کو مانگیں نیک اولاد کے لیے کہ رشتوں کو ان کا بندوبست ہو جائے، اسی طرح خواتین کے لیے ہے کہ وہ بھی جیسے مرد اچھی خاتون چاہتا ہے، نیک خاتون ہو، نیک سیرت ہو، نیک صورت ہو، اور جو اولاد پیدا ہو وہ بھی نیک دل، نیک سیرت، نیک صورت اولاد پیدا ہو، ایسے ہی خواتین بھی شوہر کے لیے دعائیں مانگیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ التجا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا شوہر، ایسا نیک شوہر عطا فرما جو خود بھی پورے دین پر چلنے والا ہو اور میرے لیے بھی دین پر چلنے میں معاون اور مددگار ہو، نرم دل ہو، نیک بیوی کی قدر کرنے والا ہو، اس کے مقدر میں نیک اولاد ہو، دین کو دنیا میں پھیلانے اور اللہ کی راہ میں دعوت اور تبلیغ اور جہاد کا شوق رکھنے والا ہو، اس کے دل میں آپ کی محبت گھر کر چکی ہو، ایمان اس کے دل کی تہ میں بیٹھ چکا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی محبت اس کے دل میں ہو، اور اے اللہ مجھے اس نیک شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، ذریعہ تسکین اور سرمایہ راحت بنا۔ آمین، ایسی دعائیں مانگیں۔ اسی طرح اول آخر درود شریف پڑھ کے خواتین یہ دعا مانگیں، یا وہاب ہب لی زوجا صالحا، اے عطا کرنے والے مجھے نیک شوہر عطا فرما۔ چونکہ یہ دعا قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، یہ جو دعا میں نے ابھی عرض کی، لیکن چونکہ نیک اور بھلائی مانگنے کی ترغیب ہے اس میں، تو ہر مسلمان مرد اور عورت اس دعا کو مانگ سکتا ہے۔ اور یہ دعا بھی اللہ رب العزت نے اپنے الفاظوں سے مانگی، اللہ رب العزت سے، اے اللہ مجھے ایسا گھر عطا فرما جو کچھ مقدر ہو، شوہر کی حلال کمائی سے وہ سکون سے کھانے اور اس پر آپ کا شکر ادا کرنا آسان ہو، اور ایسی زندگی سے جس میں پیسہ بہت ہو، چیزیں بہت ہوں،
لیکن روز روز دیورانی جٹھانی کے جھگڑے، ساس نند کے گلے شکوے ہوں، ایسے برے گھر سے اور ایسے مال سے پناہ چاہتی ہوں۔ ایسے ہی اے اللہ اگر ساس کو خدمت کی ضرورت ہو تو میرے لیے اس طرح اس کی خدمت آسان فرما دے کہ میرا باورچی خانہ الگ ہو، میں ساس کو پکا کر روزانہ دے دوں، میرا گھر اور باورچی خانہ میں ساس نند دیورانی اور جٹھانی کا کوئی دخل نہ ہو۔ اے اللہ ایسی ساس ہو جو بہو کی خدمت کی قدر کرے، بہو کو بیٹی سمجھے، غیبت جھوٹ اور تہمت سے بچنے اور بچانے والی ہو۔ اے اللہ ایسی نیک ساس عطا فرما، اے اللہ ایسا گھر عطا فرما جس میں اے اللہ ایسا گھر عطا فرما جس میں دیور جیٹھ نندوئی سے شرعی پردہ کرنا آسان ہو، جس گھر میں ٹی وی اور تصویر کی لعنت موجود نہ ہو۔ اے اللہ آپ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے بچنا آسان فرما دے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو حکمت کے ساتھ بچانے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی دعاؤں کو ہم اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ہمارے لیے قبولیت اور مقبولیت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔